أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آج کے اس نورانی ببرکت مجلس کے صدر محترم علی جناب حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ناظم و محتمین دارالعلوم جامعہ دارالعلوم حسینیہ، اسی ادارے کی شانبان واقع شیخ ہمارے حضرت مولانا بابا میاں صاحب، اور دور دراز کا سفر کرتے ہوئے اپنی محبت اور عقیدت کو پیش کرتے ہوئے جو بڑی پیشانے سے تشریف لائی اس مجلس کے اندر حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب عمری، اور علاقے بھرا خصوصاً علاقے اوکلا شہر کے عادل عزیز امت کے سرپرست حضرت مفتی اشفاق اللہ صاحب جو قاضی شہر کی ہے، اور بہت سارے ان کے کارنامے ہیں، وقت بتانے کے لیے ٹائم نہیں، اور اسی طریقے سے اس اسٹیج پہ تشریف فرما بڑے بڑے اداروں کے نظامہ محتمی حضرات، مفتیان کرام، علماء اعظام اور حافظ کرام، اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، بڑی خوشی کی سعادت کی بات ہے کہ پھر ایک موقع اللہ نے انجمن فلاح ملت کو دیا، جس کے صدر محترم کیا نام؟ حافظ مستقیم صاحب، اللہ نے ان کو اس کا صدر بنایا، اور یہ ایک بڑا انہوں نے ایسے ٹائم کے اندر، وقت کے اندر، اور بہت یعنی 24 گھنٹے کا بھی موقع نہیں ملا، ورنہ مسجد آپ کو جگہ بھی ملتی لوگوں کے حساب سے. سلی چند مدارس والوں کو حضرت نے دعوت دی، اور سب ان کی دعوت کے اوپر یہاں جمع ہوگی. بزرگوں اور دوستوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم یہ اکابرین کی موجودگی کے اندر لوں، لیکن چند باتیں صرف اس لیے اس شرط کے اوپر کہ بہت جا پیشانی کے ساتھ بہت سارے بزرگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے کا رضا فرمائے. آمین. تمہارے دوسرے دن بولنے کی عادت ہے، صبح ہمارے حاجیات بول رہے تھے جیسا کرتے اپنے علاقوں کا ماحول ہے، اور یہ آپوٹ کا ماحول بہت ہی عجیب ہے. اگر ماحول یہاں کا بہت اچھا ہے اور اگر ہوتا تو میرے پیارے عزیزوں دوستوں، میری بات اگرچہ یہ نہیں ہے کہنے کی، لیکن یہ کہہ دوں آپ کو کہ وسطی صاحب کا نام اور وہ ان کی کوئی تعریفیں کرنے کے لیے یہ سب نہیں کھڑی ہوئی ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جانے والوں کے جو اچھائی ہے اس کو بتاؤ، اس کو گنو، انہوں نے کیا کر کے گئے اور آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ زندہ ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. ہمارے اپنے مدرسے کے اندر جو اشعار پڑھے جاتے باقاعدہ ترانہ مدرسے کا، اس میں سے ایک دو شعر پہلے یہ ہے کہ ابوالحسن علی ندوی سے اعزاز بڑا محفالے کا، اور صدیق جیسے ولیوں کی آمد عنوان بنی افسانے کا. اور اس کے بعد میں پھر وہ دوسرے اشعار ہے کہ یہ حضرت مولانا وسطی صاحب کی حساب سے وہ پڑھے جاتے ہیں. اب تیز ہوا، یہ باقاعدہ میں اس کو لکھاؤں بیٹھے بیٹھے، اب تیز ہوا دیوار بنے، اب تیز ہوا دیوار بنے، لہر لہر ہو تو نہیں، لہر لہر ہو تو نہیں، اس ناؤ کے کھیول ہاڑوں میں شامل ہے جناب غلام وسطی. اسی کے ساتھ یوں کہا شاعر نے، یہ مدرسے کا دھارنی کا ترانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء کے کھیول ہاڑوں میں، علماء کا اسے سرتاج کہو، علماء کا اسے سرتاج کہو، یا ہند کا شاہ فہد کہو. یہ سلمان کا نام، یہ وہ زمانے میں شاہ فہد تھے، نبی سلمان کا نام ان سے جوڑنا بھی مناسب نہیں ہے. وہ شاہ فہد بھی انہوں نے کچھ کر کے گئے ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ علماء کا اسے سرتاج کہو یا ہند کا شاہ فہد کہو،
سچ یہ ہے کہ اس کی ذات سے ہے ملا کا شکوہ سلطانی۔ میرے سے دوستوں، حضرت مولانا غلام محمد اسد علی صاحب نے جہاں علماء خواجہ کرام کے لیے اور دنیا کے لیے نہ جانے کیا کیا کر کے گئے، سب آپ نے علماء کرام سے سنے، لیکن تین کام انہوں نے کسی اپنے خاص شاگرد سے نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ بیٹا بس میری 3 باتوں کی تمنا ہے، تم اس کو اپنے گہرے باندھ دو۔ فرمایا کہ اس ملک کے اندر میرا دل چاہتا ہے اور سب اس کے اندر کوششیں کرو کہ جہالت ختم ہو جائے۔ وہ قرآن جو دنیا کے اندر نازل ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے یعنی کون سی آیت اتاری، کون سی سورہ اتاری، اقرا پڑھو۔ وہ بس دل چاہتا ہے کہ جہالت ختم ہو جائے، اور وہ جہالت ختم کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے اللہ نے ان کو ایسا درد دے دیا کہ پھر ایک دور ایسا آیا جہاں حق وضاحت باطل، اللہ نے ان کی فضا بنایا، قرآن کے لائن کی حق کی لائن کی جو انہوں نے محنت کی، اور باطل کو اللہ نے فاش کرنے کی محنت کیسی۔ میرے پیارے عزیزوں دوستوں، وہ آکوڑ کے وہ لوگ جتنی یہ مسجدیں بنی ہوئی ہے، مسجد کا پایا ہوتا ہے تو نظر جاتی ہے عقل کوئی کی طرف۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ شہر کے لوگ؟ کیا عقل کوئی کو غلام محمد وسطاجوی کے نام سے آپ چھیڑتے؟ وہ وسطاجوی صاحب، یہ میں چہرے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ پورے ضلع کے اندر نہیں، مہاراشٹر کے اندر چندی مسجدیں جو ایسی ہوئیں گی جو اپنے پیروں پہ کھڑے کی جنہیں تعمیر کیے، ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر عقل کوئی کی مسجد کے ٹاؤن کی مسجدیں پوری نہیں ہوئی۔ ارے عقل کوئی کا جو رئیس ہے مولانا غلام وسطاجوی، ابھی آپ نے سنے کیسی زندگی تھی، وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور علماء و رسول الانبیاء، ارے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، لم یورث دینارا ولا درہما، دولت کے پیسے کے وارث نہیں ہوتے، اگر دولت پیسے کے وارث ہوتے تو وہ شہر سے جب وزیر فاروق نے بھی بتایا آپ کے سامنے کہ جب وہ گاڑی ان کے روانہ ہوئی کار کے اندر اور وہ کہہ رہے حضرت میں آپ کو باہر چلے نہیں جانے دوں گا، آپ کا فلم کا ٹکٹ حاضر نہیں چاہیے۔ میں نے کہا ایسا وہ بادشاہ تھا جس نے 7,000 مسجدیں تعمیر کیا، جس نے 250 دارالعلوم جیسے مدرسے بڑے بڑے جس نے ملک میں قائم کیا، جس نے کئی کالجز اور کئی یونیورسٹیاں نہ جانے کیا کیا قائم کی چلے گئے، اور اس کا یہ حال ہے کہ وہ محترم مدرسے کو کہتے اور میرے پیارے تو نے یہاں تک کار میں بھیج دیا اور یہاں تک تو نے اب وہ جہاز کا ٹکٹ دیا، لیکن میں جہاں ایئرپورٹ پہ بیٹھوں گا تو میرے جیب میں کار سے جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں۔ دوسرا قصہ، فیملی کے ساتھ روانہ ہو رہے اور پیٹرول پمپ پہ پہنچے، ڈیزل ڈالے تو مولانا کی جیب میں پیسے نہیں، ارے حذیفہ پیسے لے دے، تو حذیفہ کی جیب میں بھی پیسے نہیں، تو پھر جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنے جیب میں سے نکال دی تھی، تو مولانا کیا کہتے، میرا دل خوش ہوا کہ میرا حذیفہ بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، کیا آخر کے اندر ابھی بھی ایسے دور کے اندر ایسے حالت کے اندر تمام کفار مشرکین ایک پلیٹ فارم بنا گئے تم کو ختم کرنے کے لیے، تم کو برباد کرنے کے لیے، اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے کس کا اعلان ہے؟ عالم مستقیم کا ہے، یہ منڈلی کا ہے۔ ارے میرے پیاروں، یہ عقل کو مدرسہ کان کھول کے سنو، میں تقریر نہیں کر رہا، میرے دل کے جذبات بتا رہا ہوں، میرے دل کا درد بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، اگر ان علماء کی مدارس والوں کی اگر قدر نہیں کرے اور ان کو ولادت کی نظروں سے دیکھے تو تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ ارے یہ نبی نے یہ علماء کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر، ایسا ویسا چاند نہیں، تمام ستاروں پر چاند کے نہیں بدلے چاند جو یعنی ایک بار سے چاند نکلتا ہے وہ چاند اس کی فضیلت تمام ستاروں میں جیسی ہے، تمام دنیا کے لوگوں پر یہ علماء کی فضیلت ہے۔ ارے ان کا سونا عبادت ہے، یہ عقل کوئی کا مدرسہ اگر اس کا وجود نہیں ہوتا، اور کیسا وجود، 6 بچے مولوی، ارے مولانا اندھیرا چھایا ہوا ہے، پورے علاقے کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، کھٹاؤ اندھیرا ہے، اور ایسے حالات کے اندر انہوں نے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ جلا ہے، اور اس چراغ کے ذریعے سے
روشن کریں. میرے پیارے عزیزوں، تمہارے ان مکتب کے اندر کون پڑھا رہا ہے؟ تمہارے بچوں کی تمہاری امامت کون کر رہا ہے؟ وہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ. اتنے بڑے عالم دین ہندوستان کا دل، اور جس نے ان کی قربانیاں لے کر گیا اور لوگوں کا پتہ نہیں. کہاں ہے وہ جماعت کے ساتھی؟ کہاں ہے وہ الگ الگ جماعتوں میں بیٹھے لیے الگ الگ ٹوئے لگائے ہوئے کہاں گئے؟ اور یہ تو قرآن کا موضوع ہے، یہ تو قرآن کا موضوع ہے. اب انہوں نے یہ درد لے کر امت کے لیے، پوری امت کے لیے جہالت ختم ہو، اس کے لیے انہوں نے یہ محنت کر لی اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں امت کے اندر کتنی غربت ہے، یہ غربت ختم ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے مشورہ دیے، بزنس کرو، کاروبار کرو، ہمارے مت کرو، مزدوری مت کرو، کم کرو، توجہ ادھر دو. میرے پیارے عزیزوں، ایسا دنیا کا بادشاہ جو میں نے آپ کا کہا، آپ کے سامنے کہا کہ ملک کا ایک بادشاہ ہے جس نے زندگی ایسی گزارا، تو آپ کے پاس یہ ائمہ ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ مکاتب کہاں سے آئے؟ آپ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے والا کون ہے؟ میں نے اسی مرکز کے مسجد کے اندر آج سے 40 سال پہلے تقریر کیا تھا. آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اللہ کو آپ ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دو، اب کوئی صحیح تو پڑھ کے سنا دو. یہ مولانا نے جب وہ اپنے پیر و مرشد قطب اعظم حضرت قاری صدیق مانجوی نور اللہ محمد سے جڑے تو انہوں نے 2 خزانے ان کو دیے اور پیارے یہ 2 کام کر لے، اللہ تیرے سے جڑ جائے گا اور دنیا تیرے قدموں کے اندر آئی. ارے بادشاہ تم سوچ رہے نہیں ہے جب ان کے پیسے بھی تھے تو ان کی مسجدیں اسی اسکولیں کالج وہاں سے بنائے. میرے پیاروں ہم ان سے جڑے، ایسے ایسے لوگ ان سے جڑے. حضرت مگر حکم کرو. میں گیا ندوہ لکھنؤ کے اندر تو حضرت مولانا موحد صاحب نائب ناظم انہوں نے یہ بھائی علاقے کی منظر کشی کی، وسطانی صاحب کو فون کرے حضرت ذرا ادھر دیکھ لینا. جب وسطانی صاحب رسید بک لے کے روکے کہ آپ کو چند کے لیے آئے تھے، کچھ نہیں. ایک ساتھی کو فون کرے احمد بھائی وہ بھی دنیا سے گئے، کہنے دھرنے کا مدرسہ جا کے دیکھ لو. مہینوں میں آنند کروڑوں روپے کی بلڈنگ بن گئی. یہ پورا علاقہ چاہے اس میں حسینیہ مدرسہ ہو، چاہے پوری مسجد ہو، چند مسجدیں چھوڑ کر میرے پیارے عزیزو دوستو 10-10 آدمی 20-20 آدمی جاتے، 3 ٹائم کی دعوتیں کھاتے اور وہاں سے کھانے کے بعد میں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ان سے لے کر آتے اور اپنے مسجدوں میں کام کرواتے. کیا آپ کے پاس اتنی بڑی عظیم شخصیت کی لحاظ اندر نہیں؟ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جس نے ملکوں کے اندر نہیں باہر ملکوں میں جا کر امت کے حالات بتا کر پانی کے وعدے ہے ہزاروں بورنگ کرا دیا، پانی کی تکلیف ہے ایک کنویں کھدوا دیا. اس نے بتایا کہ میں نے میرے علاقوں کے اندر ایسے حالات دیکھا کہ لوگ افطار کے لیے بیٹھتے تو کھانے کے لیے افطار کا سامان نہیں، سحری کے لیے بیٹھتے اللہ پاک کی قسم روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں. وہ ان سے اربوں خربوں کی دولت لا کر پورے ملک کے اندر آپ نے تقسیم کی. امت کے غم کے اندر، ان کے ٹکڑوں کے اندر دنیا سے جاتے جاتے فکر کرے مدرسے کے بچوں کی اور تمام بچوں کی. وہ ملک کے اندر مدرسے کے نام پر چیخنے والے مدرسے والے کیا کر رہے یہ دیکھو مدرسے والوں نے جو کام کیے. بتاؤ اس 25 سال کے اندر کس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جو ایک اللہ کے بندے نے انجام دیا؟ یہ تعریفیں نہیں ہے، یہ درد ہے، یہ درد ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے تمہارے پڑوس کے اندر، یاد رکھنا اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کتنے شاہی بچے گھوم رہے. ابھی میں نے شرابی گجیٹی محلے سے 10 بچے لے کر آئے مدرسے پڑھنے کے لیے، لیکن کتنے لوگ اس کے اوپر شیطان سوار رہتے کہ اتنے آسانی سے بچے پڑھ لیتے. تو میرے پیارے عزیزو دوستو، میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے اندر وسطانی صاحب کی تعریف ہو گئی صرف اس لیے کہ انہوں نے کام کر کے گئے کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا. الحمدللہ
قاری طیب صاحب نے بڑے کارنامے انجام دے کر گئے، مولانا سالم صاحب اور بڑے بڑے علماء دیوبند نے، مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب وہ فرمان انہوں نے پوری دنیا کو اجاگر کری۔ اب جب اپنے وقت میں سب کی باتیں ہوئی تو میں یہ بتا رہا کہ ایک بندہ اتنا کام کر سکتا، تو آپ اپنا تھوڑا سا جائزہ لے کے سوچے ہوئے، اور ایک بابری یہ بھی تو ایک مولانا کے چھوٹے سے، اور یہ بھی تو ایک کاشتکار کا بیٹا تھا، ہم نے کیا کرے؟ ارے ہم نے یہ کرے کہ روڈوں کے اوپر گندگی پھیلائے، پڑوسیوں کو تکلیف دیے، تیرے میرے کے اندر ہے، جماعت والوں کو اور ساتھیوں کو آپس میں لڑائے، یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، اب چند دن ہے زندگی کے باقی، کچھ کر لو، ورنہ ٹائم ایسا آئے گا، ابھی ملک میں جو حالات چل رہے، تم کیا تمہاری مسجد مدرسے اور تمہارے قبرستانوں میں بھی ظالموں کی نظر ہے۔ اور بولو وقت جب آتا تو وہ شہنشاہ دنیا سے جانا ہے، زبر بادشاہ نکل گیا، اس کی قبر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ زمین آپ کے لیے یا نفع ہوگی، لیکن وہ شہنشاہ کہتا ہے جاتے جاتے جب وہ قید کے اندر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ اب اس کی شعر سنو، بات کے کتنا بد نصیب ہے ظفر، کتنا بد نصیب ہے ظفر، 2 گز زمین بھی نہ ملے کوئی یار۔ یہ زندگی ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا عجب دست اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، عجب دست اجل کو کام سونپا ہے مشیت نے، چمن سے پھول چننا ولادت میں رکھ دینا۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے سب، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اتنی جلدی ابھی بولے کیوں؟ بولے مرنا چاہتے نہیں، لیکن اس میں کون بچنا چاہتا؟ ارے بولو کون بچنا چاہتا؟ تو میرے پیارے عزیزوں، بڑا دل تھا میرا کہ میں آپ کے سامنے دکھ بیان کروں، ملک کے حالات بیان کروں، آنکھوں کی جو پرستھی چل رہی ہے اس سے ہٹ کر بس واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ اور میرے پیاروں، یہ تمام علماء کرام کی طرف سے غزالی صاحب کا یہ پیغام پہنچا دو، ایک رسی کو تھام لو، ایک رسی کو تھام لو، تم کو جو کرنا ہے گھر پہ جاؤ، بلیل بھی ہے تو قبر کے اندر ہو جا،